میں اردو نیوز چینل کے ساتھ عمر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم نیوز ہیڈ لائن۔ ناپاک جسارت، عالم اسلام دکھی، سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی، پاکستان سمیت عالم اسلام تڑپ اٹھا، مسلم ممالک میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں دوسرے روز بھی ہزاروں افراد کا احتجاج، مشتعل مظاہرین نے سویڈن کا جھنڈا جلا ڈالا، سفیر کو بے دخل کرنے کا مطالبہ۔ ایران میں بھی مظاہرہ، واقعے میں ملوث افراد کو سخت ترین سزا دینے کا مطالبہ۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک کی پرزور مذمت، مغرب کو سکھائیں گے کہ دیگر مذاہب کی توہین اظہار رائے کی آزادی نہیں۔ ترک صدر کا مغرب کو دو ٹوک پیغام۔ اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب، مکروہ فعل کے خلاف لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی شدید مذمت، عالمی برادری سے اسلام و فوبیا کے خلاف اقدامات کا مطالبہ۔ کہا دنیا کو امن و انسانیت کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے، بین المذاہب ہم آہنگی اور مکالمے کے فروغ کے لیے کام کرنا ہوگا۔ جتنے بھی ان کی سویڈنز کی کمپنی ہیں، ان کی اسپوٹیفائی ہے، رکسنز ہیں، ان کو ہم بین کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کوئی انہوں نے غلطی کی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سفارتی تعلقات ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، خاص کر ان کی جو کمپنی سے چیزیں آتی ہیں جیسے والو کمپنی ہے اس کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ آسا بلائے جو کمپنی ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جتنی بھی ہمارے پاس ان کی امپورٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر بالکل پابندی لگنی چاہیے۔ ان کی تمام ایٹم، تمام چیزوں پہ ان کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ جو پاکستان میں جو چیز اویلیبل ہے جو سویڈن کے، وہ سارے جو ہے نا وہ ختم کرنا چاہیے، اس کی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہم پروٹیسٹ اسی طرح ریکارڈ کر سکتے ہیں کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ جو ہمارے سوشل میڈیا فورمز ہیں ہمیں ان پہ بھی بہترین احتجاج کرنا چاہیے۔ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر پاکستانی عوام میں شدید غم و غصہ، سویڈش مصنوعات کے مکمل بائیکاٹ کا مطالبہ۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز کی سما سے گفتگو، کہا کچھ لوگ اسلام سے خوف کھاتے ہیں، مغرب کی حکومت معاملے کو سنجیدگی سے دیکھیں۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا سویڈن واقعہ سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ، مسلمانوں کو ایسے واقعات کے خلاف واضح لاہ عمل بنانا ہوگا۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی دل خراش، قابل مذمت اور شرمناک، مسلمانوں کے احساسات مجروح کرنا بیمار سوچ کی عکاس۔ ایسے واقعات کا مقصد مسلمانوں میں غم و غصہ اور اشتعال پیدا کرنا ہے۔ روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں۔ حکومت اور مسلم حکومتیں انٹرنیشنل فورم پر احتجاج کریں۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا مطالبہ۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کھلم کھلا اشتعال انگیزی ہے، نسل پرستی اور غیر مہذبانہ فعل کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں۔ ایسا اقدام کسی بھی طرح سے یورپی ممالک کے خیالات کا عکاس نہیں۔ یورپی یونین کی جانب سے گھناؤنے فعل کی شدید مذمت۔ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ، بورڈ عوام اٹھائیں گے۔ بورڈ اجلاس سے قبل بجلی 3 سے 5 روپے مہنگی ہونے کا امکان۔ 1 جولائی سے گیس کی قیمتوں میں بھی 50% اضافے کی سفارش۔ بجلی پر پہلے ہی 7 روپے 91 پیسے سر چارجز لگ چکے۔ 290 ارب کا فرق پورا کرنے کے لیے گیس ٹیرف میں اضافہ ناگزیر۔ بجلی کی طرز پر گیس کی قیمتوں کا فارمولہ بنانے کی تجویز۔ حکومت کا درآمدی LNG کے نرخ مارکیٹ ریٹ پر مقرر کرنے پر بھی غور۔ استحکام پاکستان پارٹی کی ممبر سازی مہم کا آغاز، سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات سمیت ہر شعبہ زندگی کے افراد کی شرکت، مکمل حمایت کا اعلان۔ لاہور کی اہم شاہراہوں پر پارٹی کے پرچم، اسٹیمرز اور بینرز لگ گئے۔ استحکام پاکستان پارٹی جلد سیاسی میدان میں اترے گی۔ PTI دور میں 4 سال تک ملک سے کھلواڑ کیا گیا، موجودہ حکومت کے 1 سال میں بھی عوام کا برا حال ہو گیا۔ یہ لوگ نالائقیوں میں چیمپئن کے بھی چیمپئنز نکلے، فردوس عاشق خوان کی کڑی تنقید۔ عید کی چھٹیوں کے فوری بعد فرنٹ فٹ پہ آ کے استحکام پاکستان پارٹی سیاسی میدان میں کھیلنے جا رہی ہے۔
ہم کے لیے بری خبر، رات سے نجی اسپتالوں میں صحت کارڈ پر دل کے امراض کا علاج بند، اسٹنٹ سمیت ہارٹ سرجریز غیر معینہ مدت تک معطل جب تک پنجاب میں مستحق افراد کا تعین نہیں ہوگا۔ کارڈک سروسز صحت کارڈ پر نہیں ہوں گی۔ اسٹیٹ لائف نے نجی اسپتالوں کو ہدایات جاری کر دی۔ عید کا تیسرا روز ہلہ گلہ سے بھرپور، سیاحوں کا پہاڑی علاقوں میں ڈیرہ ملکہ کوثر کی رونق لوٹائی، حسین نظاروں سے لطف اندوز۔ مال روڈ پر مٹر گش، اسلام آباد کے ایوب پارک میں بھی موج مستی، لاہور اور کراچی کے چڑیا گھروں میں بچہ پارٹی کا ہلہ گلہ، ایبٹ آباد کی شملہ پہاڑی پر تفریح کے کیا ہی کہنے، علاقائی موسیقی پر نوجوانوں کا رقص۔ توبہ ٹیکسنگ میں وقفے سے بارش، نشیبی علاقے زیر آب، بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے، بجلی کا نظام متاثر، بورے والا شہر اور گرد و نواح میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ، 308 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے، 42 سویلین اور 266 ماہی گیر شامل۔ بھارتی حکام نے بھی پاکستانیوں کی فہرست نئی دلی میں ہائی کمیشن کو فراہم کی۔ بھارتی جیلوں میں 417 پاکستانی قید، پاکستان کا بھارتی حکومت پر تمام قیدیوں کو رہا کرنے پر زور۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج سے جاپان کا دورہ کریں گے۔ جاپانی وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقاتیں ہوں گی۔ کاروباری اداروں کے سینئر عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں متوقع۔ چمن سب جیل سے فرار ہونے والے 17 قیدیوں کی تلاش کے لیے آپریشن، پولیس کا ایک مفرور قیدی کی دوبارہ گرفتاری کا دعویٰ، جیلر سمیت 3 پولیس افسران معطل، محکمانہ انکوائری شروع۔ کراچی میں چوری شدہ موٹر سائیکلوں کی بلوچستان منتقلی، واردات میں پولیس کی وردی استعمال ہونے کا انکشاف، اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم عامر پولیس کی وردی پہن کر موٹر سائیکلوں کو بلوچستان چلا کر لے جاتا تھا۔ قبضے سے پنجاب پولیس کا کارڈ بھی ملا۔ ملزم 12 مقدمات میں ضمانت پر رہا ہو چکا ہے۔